کہ انسان سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے. انسان کے دل میں اپنی جان سے بہت محبت ہے اور یہ فطری تقاضا ہے. اگر پرندہ بھی ہے، چڑیا بھی ہے اور جانور بھی ہے، کوئی ہو، سب کو اپنی جان سے پیار ہے اور یہ فطرت کا تقاضا ہے. اور جان ایسی قیمتی چیز ہے بھی کہ اس سے محبت کرنا بھی چاہیے. یہ جان سے محبت اور اپنے آپ سے محبت ہی کا تقاضا ہے کہ انسان موسم کو لے کر کے پرہیز کرتا ہے. اگر موسم سردی کا ہے تو انسان گرم کپڑے پہنتا ہے، اگر گرمی کا موسم ہے تو انسان پتلے اور کاٹن کے کپڑے پہنتا ہے. یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے. اسی طریقے سے کھانے پینے کے معاملے میں بھی انسان اپنی جان کو سامنے رکھتے ہوئے بہت پرہیز کرتا ہے. کھٹا کھائیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، ٹھنڈا کھائیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، میٹھا نہیں کھانا، شوگر کے مریض ہے تو یہ نقصان ہو جائے گا. یعنی انسان کو پتا ہے کہ اس سے یہ نقصان ہوگا. اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ کھانے میں پرہیز کرتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں پرہیز کرتا ہے، چلنے پھرنے میں پرہیز کرتا ہے. یہ اس کی جان سے محبتوں کا تقاضا ہے. کرنا چاہیے، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں. ہم بھی کئی مقام پر ایسا ہی کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، آپ میں سے ہیں، تو جیسا آپ کرتے ہیں ویسا ہم کرتے ہیں. لیکن انسان یہاں آ کر بہت زیادہ نادان واقع ہوا ہے کہ اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے وہ بہت پرہیز کرتا ہے کیونکہ اس نے سن رکھا ہے. اور جو سن نہیں رکھے ہیں کم سے کم اس نے پڑھا ہے، لکھا ہے اور لوگوں کی صحبت سے اس نے یہ بات حاصل کی ہے کہ یہ نہیں کرنا اس سے یہ ہوگا، یہ نہیں کرنا اس سے یہ ہوگا. بلکہ بچپن ہی سے ہمیں تربیت دی جاتی ہے کہ بیٹا کھٹا کھاؤ گے تو یہ نقصان ہوگا، ٹھنڈا کھاؤ گے تو یہ نقصان ہوگا، اور یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. آپ اب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور پھر ہم محتاط سے محتاط تر ہوتے چلے گئے. لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ دنیا میں کھٹا، ٹھنڈا، میٹھا اور گرم، سرد یہ ہم استعمال کریں گے تو جسم کو یہ نقصان ہوگا؟ لیکن کیا آپ نے یہ بھی کبھی سنا کہ آپ اگر ایسا کریں گے تو پھر آپ کو آخرت کے اندر یہ بھی دردناک عذاب ہوگا اور اس سے آپ کو بچنا ہے؟ اگر آپ نہیں بچیں گے تو آپ اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. ہمیں یہ شاید نہیں بتایا گیا، اور یہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ شاید ہمارے بڑوں کو بھی اس کی خبر نہیں تھی، اور ہمارے بڑوں کو اگر خبر تھی تو انہوں نے ہمیں اس کی تربیت نہیں دی، انہوں نے ہمیں بتایا نہیں. اگر انہوں نے یہ بتا دیا کہ کھٹا اور ٹھنڈے سے ٹونسل ابھر سکتا ہے، اگر انہوں نے یہ بھی بتایا ہوتا کہ بیٹا نماز نہ پڑھو گے تو جہنم کے اندر وہ دردناک عذاب ہوگا جس کی وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر حکیم کے کہنے پر ہم عمل نہ کریں اور ڈاکٹر کے کہنے پر عمل نہ کریں تو نقصان کے چانسز تو ہے، یقینی طور پر نقصان ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ ٹھنڈے سے نقصان تو ہوتا ہے لیکن بہت مرتبہ نقصان نہیں بھی ہوتا. مگر یاد رکھیں، مصطفیٰ جان رحمت نے جو کہہ دیا کہ یہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، یہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، واللہ العظیم اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں. ارے ذرہ تو ذرہ ہے، ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی فرق نہیں پڑ سکتا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اللہ اکبر. اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، میں کچھ بھی کروں گا میں عذاب سے بچ جاؤں گا، بے شک اللہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مگر وہ غیور بھی ہے، وہ غیرت والا بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. اسی نے تو ارشاد فرمایا تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. جب اللہ
اللہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہم کو بچا نہیں سکتی. اور اللہ کا عذاب کیا ہے خود ہی فرماتا ہے. اللہ اکبر. ان بطش ربک لشدید. اللہ اکبر. ان بطش ربک لشدید. تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. کسی کے پکڑ میں ایسی طاقت نہیں, کسی کے پکڑ کے اندر وہ دکھ نہیں, کسی کے پکڑ میں وہ درد نہیں جو اللہ کے عذاب میں ہے. آئیے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث کا مجموعہ, اس کا اتنے مجموعہ بطور مفہوم رکھوں تاکہ ہم کیا کریں گے تو ہم پر کیسے عذاب ہوگا. اللہ سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں, اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ہر قسم کے عذاب سے. پہلی بات تو یہ آپ کو بتا دی جائے میرے بھائیوں, یہ جو دل و دماغ کے اندر بسا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو کریں گے وہ قیامت میں ہوگا, قبر میں ہوگا. کچھ لوگ اتنے بے باک بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار جو ہوگا دیکھا جائے گا. مگر یاد رکھنا اللہ کا عذاب صرف قبر میں نہیں ہوتا, اللہ کا عذاب صرف آخرت میں نہیں ہوگا, بلکہ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی ہوتا ہے. اور عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. عذاب کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ جس کو عذاب دیتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص نے یہ کہا یار میں اتنے گناہ کرتا ہوں اللہ مجھے عذاب نہیں دیتا. تو اللہ نے اس دور کے پیغمبر پر وحی نازل فرمائی کہ اس بدبخت سے پوچھو کبھی اس کو میرے خوف سے رونے کی توفیق ہوئی ہے, کبھی اس کو میری محبت میں رونے کی توفیق ہوئی ہے, کبھی اس کی آنکھیں نم ہوئی ہے, کبھی اس نے میری عبادت کی طرف اس کی توجہ ہوئی ہے. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا نہیں, میرا دل تو اتنا سخت ہے کہ مجھے کبھی رونا ہی نہیں آتا, میری آنکھ میں کبھی آنسو بھی نہیں آتے, عبادت کی طرف میرے قدم کبھی نہیں بڑھتے. تو اس سے کہا گیا نادان, اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے لقمہ نہیں چھینتا, اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے, اپنی محبت میں رونے کی توفیق چھین لیتا ہے. ذرا ہم بھی تو سوچیں کہیں ہم بھی تو عذاب میں گرفتار نہیں ہیں. اللہ اللہ, اگر بچے کو اسکول پہنچانا ہے تو 6 بجے ہماری آنکھ برابر کھل رہی ہے, لیکن اگر ہمیں مسجد جانا ہے تو ہماری آنکھ نہیں کھل رہی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں. عذاب صرف یہی نہیں کہ ہتکڑیاں ہوگی, عذاب یہی نہیں کہ صرف آگ ہوگی, عذاب صرف یہی نہیں کہ اللہ اکبر تباہی اور بربادی ہوگی. عبادت کی توفیق کا چھین جانا بھی, بلکہ میں تو کہتا ہوں عبادت کی توفیق کا چھین جانا یہ بڑے عذابوں میں سے عذاب ہے. اس لیے کہ قدرت توفیق نہیں دے رہی آپ کو عبادت کی, مطلب ناراضگی کس قدر ہے. اللہ اکبر. اسی پر بس نہیں, عذاب کی دوسری شکل یہ ہے کہ کتنا بھی کماؤ پھر بھی آپ کو چین نہ ملے, یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. اولاد آپ کی نافرمان ہو جائے یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. بچیاں بڑی ہو جائے ان کو رشتے نہ آئے یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. جب اللہ نے کسی کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا تو رشتے میں تاخیر کیوں ہے. یہ عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہو سکتی ہے. آپ مجھے بتائیں بستروں پر نرم نرم گدے, ہزاروں کے بستروں پر ہم لیٹتے ہیں لیکن سکون کی نیند نہیں آتی, یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. اولاد ہے, اولاد غدار ہے, اولاد نافرمان ہے, میاں بیوی کے درمیان شکوک و شبہات کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہے, میاں بیوی کے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. یہ تو دنیا کا عذاب ہے پھر بھی ہلکا ہے, حالانکہ اس میں سب جھج رہے ہیں. یہ بھی آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو ایک آیت کی تشریح اور تفسیر میں یہاں تک فرمایا کہ مومن کا جو جسم کھجلی کرتا ہے, اس کے جسم میں جو کھجلی آتی ہے وہ بھی گناہ کی سزا کے طور پر آتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے عمل کی وجہ سے ہے, تو میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا تمہارے بدن میں کھجلی بھی آتی ہے تو وہ گناہ کے سبب سے آتی ہے, تمہاری آنکھیں بھی پھڑکتی ہے تو گناہ کے سبب سے, تمہیں ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گناہ کے سبب سے. اور اللہ اکبر, حضرت سیدنا داتا علی حجویری فرماتے ہیں انسان کے کپڑے پر اگر کسی چیز کا دھبا بھی لگ جاتا ہے, داغ بھی لگتا ہے, تو گناہ کی وجہ سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرے تو اس کے کپڑے بھی میلے نہ,
ہو سکتا ہے شاید لوگ اس پر تعجب کریں کہ اگر انسان گناہ نہ کرے تو اس کے کپڑے بھی میلے نہ ہو. اس پر ثبوت پیش کرتے ہوئے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اور پیر بھائیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھا. بہت بارش ہوئی تھی اور کیچڑ تھا اور کیچڑ کے اندر ہمارے پیر لت پت تھے, جوتے بھی لت پت تھے. ایسے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے مرشد کے نہ جوتے خراب ہو رہے ہیں نہ کپڑے خراب ہو رہے ہیں. ہم نے کہا مرشد ایک ہی رستے سے آپ بھی چلے ہم بھی چلیں, لیکن آپ کے کپڑوں پر اس کا اثر نہیں, ہمارے کپڑوں پر. فرمایا بیٹا جو گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں کیچڑ ان کے کپڑوں کو گندا نہیں کرتا. اللہ اندازہ فرمائے, یہاں تک فرمایا اللہ اکبر کہ اگر تمہارا جلتا ہوا چراغ بھی بجھ جائے, جلتا ہوا چراغ بھی بجھ جائے تو وہ تمہارے گناہ کے سبب سے بجھتا ہے. اگر مومن گناہ نہ کرے تو اس کا جلایا ہوا چراغ بھی بجھ نہیں سکتا. اندازہ فرمائے مومن بہرحال مومن ہے. ہم نے سمجھا ہی نہیں, ہم تو گوشت مچھلی اور انڈا کھانے والے مومن بنے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت جیسے مومن بنانے کے لیے آئے تھے, ہم ویسے مومن کہاں. ہمارے نوجوانوں کو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مومن کا چراغ بھی نہیں بجھتا اگر وہ جلا دے, تو آپ کہیں گے ایسا بھی ہوتا ہے. مشہور واقعہ ہندوستان کا تاریخ کا واقعہ ہے کہ سیدنا سرکار سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالی نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی بندے کو مرید کیا, ایک ہی بندے کو خلافت دی. اس شورۂ آفاق ہستی کو دنیا سید شمس الدین التمش پانی پتی کہتی ہے. مرید ہوئے, خلافت دی تو فرمایا بیٹا اب تم یہاں سے چلے جاؤ, تم دین کا کام کرو, دین کے کام سے لگو, جس دن میرا انتقال ہوگا اسی دن تمہیں آنا ہوگا. کہا حضور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں آپ کا انتقال ہو گیا؟ فرمایا بیٹا جس دن تم سے کرامت کا ظہور ہوگا سمجھنا میرا انتقال ہو گیا. وہ گئے اور بادشاہ کی فوج میں بھرتی ہو گئے. حضرت شمس الدین پانی پتی بادشاہ کی فوج میں بھرتی ہو گئے, اور بھرتی ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ آپ کام دام کرنے لگے. بادشاہ نے عامر کے قلعے پر بار بار حملہ کیا مگر فتح و نصرت حاصل نہ ہوئی. تو بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا, دعا کی مولا کہ کچھ کرم فرما دیا جائے کہ جب تلواروں کی طاقت جو ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہے تو پھر دعا سے بڑا ہتھیار کیا ہو سکتا ہے. دعا کی طاقت بڑی طاقت ہے. تو اس کو خواب میں دکھایا گیا تمہاری فوج میں ایک اللہ کا ولی ہے, اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو تمہیں فتح و نصرت نصیب ہو جائے گی. اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ آندھیوں بھی اس کا دیا جلتا ہوگا, اس کا دیا آندھیوں میں بھی جلتا ہوگا. اور بادشاہ کو پھر اس دن سے انتظار ہو گیا. لوگ آندھی سے ڈرتے, بادشاہ تمنا کر رہا تھا کہ کب آندھی آئے گی تو میں اس کو پہچانوں گا. اور پھر آندھی آئی, اس نے خیمے لوگوں کے اڑا دیے, لوگوں کے خیمے اڑ گئے. لیکن جب بادشاہ نکلا ہمت کر کے تو دیکھا کہ ایک خیمہ ہے اور اس کے اندر چراغ جل رہا ہے اور کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور وہ ہستی کوئی اور نہیں تھی, وہ سیدنا سید شمس الدین ترک پانی پتی صابری رضی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. تو مومن اگر گناہ نہ کرے تو اس کا چراغ بھی, اندازہ کریں جب مومن کا چراغ آندھیاں بجھا نہیں سکتی تو مومنوں کو آندھیاں کیسے تباہ و برباد کر سکتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی وہ مومن بنے جو حضور بنانے کے لیے آئے تھے, اللہ کے رسول جیسا مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا وہ کون سا گناہ ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں, اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. میں آپ کو اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بہت غور سے سنیے گا. ویسے بہت اچھے توجہ سے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ, اور اس کو مزید توجہ سے سنیں اور اپنے بچوں کے دل میں اس کو منتقل کرنے کی, نسلوں کے دل میں منتقل کرنے کی کوشش کریں. اس کو خود بھی یاد رکھیں, ذہن میں تازہ رکھیں. ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ کون سی غذا کھائیں گے تو کیا ہوگا, تو کون سا گناہ کریں گے تو کیا ہوگا, یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. آئیے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا تو ہم نے دیکھا کہ جہنم میں لوگوں پر عذاب کس طرح کا ہوتا ہے. اب یہاں ایک بات عرض کر دوں, جو لوگ ہیں جن کا جہنم کے اندر جن کو دکھایا گیا ہے وہ لوگ جائیں گے قیامت کے بعد. اس پر دھیان رکھیں, میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں, ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا, لیکن اگر وہ میری تصدیق کریں گے تو زیادہ مضبوط بات ہوگی. جو بھی جائے گا جہنم میں قیامت کے بعد ہی جائے. ابھی تو جہنم کے اندر جو مشاہدہ کرایا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم تو دنیا میں, کچھ لوگ قبروں میں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جہنم کے اندر تو لوگ جو حضور علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا گیا وہ ابھی پہنچے نہیں ہیں, لیکن حضور ان کو جہنم میں دیکھ رہے ہیں. جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کو بہت غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا.
کہ ابھی مستقبل میں وہ جہنم میں جائیں گے، ابھی گئے نہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی یہ آنکھوں کا معجزہ ہے کہ جو ابھی واقع ہوا نہیں ہے حضور نے اس کو دیکھ لیا، جو ابھی واقع ہوا نہیں ہے حضور نے اس کو دیکھ لیا۔ تو لوگ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں؟ جو نبی ابھی ہوا نہیں ہے اگر اللہ دکھانا چاہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب نبی مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں، ہونے والے کو دیکھ سکتے ہیں، تو کیا نبی ماضی کو نہیں دیکھ سکتے؟ نبی حال کو نہیں دیکھ سکتے؟ تو مسلمانوں اگر کلمہ پڑھتے ہو تو پھر نبی کی عظمت کے ساتھ کلمہ پڑھو۔ یہ کون سی بات ہے کہ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو اور نبی کی شان کے اندر نقص بھی تلاش کرتے ہو، نبی کی شان میں عیب بھی تلاش کرتے ہو؟ مجھے بتائیے کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا جو سچے دل سے کلمہ پڑھے، ارے کلمہ پڑھنا تو دور کی بات، جو اپنے استاد کو سچے دل سے استاد مانے، جو اپنے باپ کا واقعی معتقد ہو، تو کیا وہ اپنے باپ کے عیب بھی کسی کے سامنے بیان کرتا ہے؟ عیب ہونے کے بعد جب بیان نہیں کرتا تو آپ مجھے بتائیں وہ ہستی جس کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہو۔ اور یہ میرا تمہارا صرف عقیدہ نہیں ہے، یہ تو اصحاب رسول کا عقیدہ ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ صرف حسان کا عقیدہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسان کا عقیدہ ہے، واللہ جب حضرت حسان نے مجمع صحابہ میں اس کو پڑھ کر کے سنایا ہے اور سب اس کو سن کر کے تصدیق کر رہے ہیں، تو یہ صرف حسان کا عقیدہ نہ رہا، ہر صحابی رسول کا عقیدہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام اس کو سن کر کے سکوت کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام بھی سند دے رہے ہیں کہ حسان نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اگر 14ویں صدی میں بریلی کے قلندر کی زبانی اس کا ترجمہ کر سکتے تو اس طرح سے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے بھائیوں میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو پھر نبی کے بارے میں اس طرح کی بات تم کلمہ پڑھ کر کے خود کیوں کہتے ہو کہ ان کو تو سیدہ عائشہ کا ہار بھی پتہ نہیں تھا؟ آپ مجھے بتائیں اپنے باپ کے عیب نظر نہیں آتے، اور وہ رسول پاک جن کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہو ان کے بارے میں اس طرح کہتے ہو؟ ایمان نہیں لرزتا، دل نہیں کانپتا اللہ اکبر کہتے ہوئے، زبان جو ہے اللہ اکبر نہیں لڑکھڑاتی؟ ایسا کیوں ہے؟ یاد رکھنا اور اچھی طرح سے یاد رکھنا، کلمہ اسی کو کام آئے گا جو رسول اللہ کی عظمت کے ساتھ کلمہ پڑھے گا۔ اور اگر حضور کی عظمت کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہو، کلمہ پڑھنے کے ساتھ شعوری یا لا شعوری طور پر آپ نبی کی بے ادبی کر رہے ہو، تو جو شعور کے ساتھ بے ادبی کرے تو وہ بدترین گستاخ ہے، مگر لا شعوری طور پر بھی اگر کوئی بے ادبی کر رہا ہے تو پھر وہ بھی مومن نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غیرت بہت ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اب یہاں شعور کا معاملہ نہیں ہے اللہ اکبر، بلکہ تو جو نبی کی بے ادبی کرتے خدا ان سے شعور ہی چھین لیتا ہے، انہیں بے شعور کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے نبی کی عظمت، اور ہمارا نبی تو عظمت والا ہے، کیا عظمت ہے، قربان جائیں۔ اللہ تبارک، صرف حضور کا نام لے لیں آپ، حضور کا نام، اللہ نے اپنے نام کو جو خصوصیت رکھی ہے اس کا عکس جمیل محبوب کا نام، دیکھ لیں آپ، توجہ کر لیں آپ، اللہ کے نام کے 4 حروف ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کے نام میں بھی 4 ہی حروف رکھے، نہ 3 رکھے نہ 5 رکھے۔ پھر اللہ نے اپنے نام کے تیسرے حرف کو مشدد کیا، تشدید ہے اس پر، تو محبوب کے نام کے تیسرے حرف پر بھی جو ہے وہ تشدید رکھی، اس کو بھی مشدد کیا۔ اللہ کے نام میں جتنے حروف ہیں سب کو اللہ نے زیر سے پاک رکھا، تو محبوب کے نام کے بھی ہر حرف کو اللہ نے زیر سے پاک رکھا، کیونکہ زیر میں جھکاؤ ہے اور زبر میں بلندی ہے۔ کہا محبوب تیرے نام میں
زیر بھی نہیں رکھوں گا، یعنی جس کو جھک کر کے پڑھا جائے وہ بھی تیرے نام میں نہیں ہوگا، جیسے میرے نام میں نہیں ویسے تیرے نام میں نہیں۔ اور محبوب میرا نام حروف کا محتاج نہیں تو تیرا نام بھی حروف کا محتاج ہے۔ ہر نام حرف کا محتاج ہے، لیکن نام خدا اس میں جلالت نہ حرف کا محتاج ہے نہ نام مصطفیٰ حرف کا محتاج ہے۔ مثال کے طور پہ جب اللہ کہتے ہیں، اللہ 4 حروف ہے، لیکن آپ دنیا میں کسی کا بھی نام لے لیں، کسی کا بھی نام لے لیں، اگر اس کا ایک حرف کٹ کر دیں آپ تو وہ نام بے معنی ہو جاتا ہے نا۔ دیکھ لیجیے آپ، جیسے امین کو لے لیں، الف کٹ کر دیا تو آپ نے کیا بچتا ہے؟